دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے، رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہوں گا، علم دین کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، غیر مہذب فقرے بولنے اور ہر طرح کی بد اخلاقی سے بچوں گا، بعض فرائض علوم بیان کیے جائیں گے، انہیں بھی حاصل کروں گا، مسئلہ صحیح طور پر سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا باب، فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اگر آپ درست نماز پڑھنا چاہتے ہیں سنتوں اور مستحبات کے مطابق تو آپ 9 کام تکبیر تحریمہ کے وقت کریں گے۔ نمبر 1، شرائط نماز کا پایا جانا، 2، آداب نماز و زینت نماز کا لحاظ، 3، نیت کے الفاظ کہنا، 4، پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، 5، نگاہ سجدے کی جانب، 6، کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا، 7، انگلیاں نارمل چھوڑنا، 8، ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا، 9، سر جھکا ہوا نہ ہونا۔ اس میں اسلامی بہنوں کا یہ فرق ہے کہ دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اسلامی بہنیں کندھوں تک اٹھائیں گے اور ان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آنے چاہیے۔ دیکھیں یہ 2 ہاتھ مدنی منی نے اٹھائیں اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے ہیں، تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے اسلامی بہنوں کے، اور ہاتھ کندھوں تک اٹھیں گے۔ اب ہم آ رہے ہیں دوسرے سٹیج کی طرف۔ پہلا ہم نے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے مدنی پھول دیے، اب ہم قیام کی طرف جا رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے اندر جو 9 مدنی پھول ہوئے تھے، ان میں سر کا جھکا نہ ہونا، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، انگلیاں اور پیٹ جو ہے ہتھیلیوں کا یہ قبلہ رخ ہونا، یہ مدنی پھول پورے ہو چکے ہیں، نگاہ ان کی سجدے کی جانب ہے۔ اب ہم قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ ہوگا، یہ لفظ اللہ اکبر اس انداز سے کہیں گے کہ اللہ اکبر کی الف کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا ہے اور اکبر کی راہ پر ان کے ہاتھ بندھ جائیں گے، لیکن ناف کے نیچے بندھنے ہیں اور تھوڑا سا ناف دبے گی، ناف کے نیچے کا حصہ۔ میں مدینہ بنوں گا، آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیجئے۔ مدینہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر پر یہ ہاتھ بندھیں گے اور ناف کو تھوڑا سا دبایا جائے گا۔ ناف کا جو یہ حصہ ہے اسے تھوڑا سا دبائیں گے۔ ناف کے نیچے ہاتھ تھوڑا زور سے باندھنے، وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ ترکیب کی جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے ایک کام کیا کیا کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کی ان کی موومنٹ شروع ہوئی اور اکبر کہہ کر انہوں نے تھوڑا زور سے ہاتھ باندھ لیا۔ اب تیسرا مدنی پھول، الٹے ہاتھ کی کلائی۔ آپ کا الٹا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ ہاتھ الٹا ہاتھ ہے۔ الٹے ہاتھ کی کلائی دکھائیے آپ، یہ حصہ جس میں انہوں نے گھڑی باندھی ہوئی ہے یہ الٹے ہاتھ کی کلائی ہے۔ الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں، یہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں انہوں نے الٹے ہاتھ کی کلائی پر رکھی اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل، اوپر نیچے جو انگلیاں ہیں اس کو انہوں نے اغل بغل لینا ہے،
یہ الٹے ہاتھ کی کلائی ہے، کلائی پر انہوں نے 3 انگلیاں رکھی ہیں، 3 انگلیوں کے ساتھ ان کی یہ چھوٹی انگلی نیچے ہے، انگوٹھا اوپر ہے۔ یہ چند کام ہے مگر اس کے مجموعے کو ایک کام کہا جاتا ہے۔ ہاتھ باندھنا نماز میں سنت ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس انداز سے باندھا جائے گا۔ اب چوتھا مدنی پھول تھوڑا زیادہ ہی توجہ کا طالب ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں تراوح۔ کبھی وزن ایک پیر پر دینا اور کبھی وزن دوسرے پیر پر دینا، سیدھے الٹے کی اس میں تخصیص نہیں، کسی ایک پیر پر وزن دے پھر کسی ایک پیر پر۔ تراوح میں یہ آپ کا جسم جھکے گا نہیں، یہ جھکنا ہے۔ میں مدینہ بولوں گا آپ تراوح کریں گے، مدینہ نہیں، ہلنا نہیں ہے، اس میں بالکل آپ نارمل ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک لمحے ایک پیر پہ وزن، دوسرے لمحے دوسرے پیر پہ وزن، لیکن یہ لازمی بات ہے، بہت مشق کے بعد یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس میں یہ چیز یاد رکھی جائے کہ آپ کا ایک پیر تھوڑا سا لوز ہوگا اور ایک پیر تھوڑا سا ٹائٹ ہوگا، اور یہ 1 سیکنڈ کا لوز کریں گے، 1 سیکنڈ کا ٹائٹ کریں گے، اس پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ ہر سیکنڈ پہ دوسرے پیر پر جا رہے ہیں، لیکن جتنا وزن 1 سیکنڈ میں آپ نے دیا نا اس پر آپ کھڑے ہو جائیں، بس۔ اس کے لیے مشق ہوگی۔ یہ پہلے میرا مشورہ ہے، تراوح جو آپ کریں یہ آپ پہلے انفرادی طور پر کریں۔ قیام کا 5واں مدنی پھول، ثنا، تعوذ، تسبیح، قراءت، آمین وغیرہ۔ اسلامی بہنیں توجہ فرمائیں، اسلامی بہنوں کا قیام، الٹا ہاتھ سینے پر چھاتی کے نیچے رکھنا اور سیدھا ہاتھ الٹی ہتھیلی پر رکھنا۔ چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھیں کہ الٹی ہتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رہے۔ تو یہ آپ کو مدنی منڈی باندھ کے بتائے گی۔ اے دیکھیے اس طرح۔ رکوع کے مدنی پھول، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ نمبر 2، اختتام تکبیر رکوع میں ہونا۔ یہ 2 کیے ہیں تو ایک ہی، لیکن یہ سمجھانے کے لیے 2 کیے تاکہ ہم اسے زیادہ اچھے انداز سے سنیں۔ اب جیسے یہ قراءت مکمل کر چکے، اب یہ رکوع میں جا رہے ہیں، تو رکوع میں جانے کے لیے انہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد نیچے آہستہ 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 جھک کر یہاں پر اکبر کی راہ پر رکوع میں پہنچ جانا ہے۔ میں مدینہ کہوں گا، آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیے۔ مدینہ ہاں، اس میں ایک چیز اگر آپ نے یاد رکھ لی، ایک مدنی پھول ہر تکبیر کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پہلی تو یہ یاد رکھے، ہر تکبیر میں، تسمیع میں، تحمید میں، جیسے سمیع اللہ کہنا، اللہم ربنا ولک الحمد کہنا مقتدی کے لیے، ان کا اصول یہی ہے کہ ایک لفظ سے شروع اور ایک لفظ پہ ختم، اختتام پر اس طرح ترکیب بنائی جائے گی۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ رکھیں کہ جب آپ ایک اسٹیج کے قریب آ جائیں تو اس اسٹیج پر آپ لفظ اللہ مکمل کر کر اکبر کہیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے۔ اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ مثلا کھڑے ہو، اب آپ کو ایک اندازہ ہے کہ آپ جب اتنے قریب آ جاتے ہیں تو اب صرف اکبر کہیں گے، اب آپ یہاں پہنچ جائیں گے۔ تو آپ نے لفظ اللہ کو یہاں تک لانا ہے۔ آپ کے پاس کھینچنے کے لیے صرف ایک ہی مقام ہے، یعنی اگر آپ جا رہے سجدے میں تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ، آپ یہ بھی نہیں کہیں گے اکبر، آپ یہ بھی نہیں کہیں گے اکبر، آپ یہ بھی نہیں کہیں گے اکبر اکبر، اس طرح نہیں کہیں گے، صرف ایک مقام ہے۔ آپ لفظ اللہ کی الف کھینچ سکتے ہیں، اللہ اکبر، بس۔ تو لفظ اللہ کا اختتام آپ اپنے ایک اسٹیج اپنی مشق کر کر ایک جگہ مقرر کریں کہ یہاں تک لفظ اللہ کہا جائے۔ اب اکبر میں 1 آدھ سیکنڈ مجھے لگتا ہے، اور اس 1 سیکنڈ میں اپنے اگلے اسٹیج تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ اس کی مشق کر لیں گے تو ہر اسٹیج میں، ہر رکن میں، ہر تسبیح میں آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی۔ اب آپ دوبارہ رکوع میں اسی انداز سے جائیں گے کہ لفظ اللہ کی الف سے انتقال شروع ہوگا اور اکبر کی راہ پر آپ منتقل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بر پر آپ رکوع میں پہنچیں گے۔ یہ آپ کے
ہے تو ایک ہی مدنی پھول، ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے 2 مدنی پھول کے طور پر لکھا۔ نمبر 3، پیٹھ ایسی بچھی ہونی چاہیے کہ اس پہ پانی کا پیالہ رکھیں تو وہ ٹھہر جائے۔ اس کے لیے جو چیز ہے معاون، وہ یہ ہے کہ آپ کے کوہنیاں سیدھی ہونی چاہیے۔ ان کی کونی دکھائیں۔ یہ نمبر 3 مدنی پھول ہے، پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے۔ نمبر 4، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، اور اس میں انگلیاں ان کی پھیلی ہوئی ہونا۔ گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں پھیلی ہونا۔ نمبر 5، سر اونچا نیچا نہ ہونا۔ اس میں بھی جو غلطی ہوتی ہے نا، اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ یہ رکھیں، جس کا سر اونچا ہوگا نا، اس کی نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ آگے ہوگی، پیچھے ہوگی؟ اور اس کو ویسے ہی قدموں پر نظر رکھنا مستحب ہے۔ اگر آپ کو آپ کے قدم نظر نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب ہے آپ نے سر اونچا رکھا ہوا۔ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا میرا سر اونچا ہو رہا ہے نیچا ہو رہا ہے، جیسے انہوں نے پہلے رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا اسٹیپ ہوتا ہے جس میں دوسرا آدمی بتا سکتا ہے کہ آپ کا سر آپ کی کمر کے سیدھ میں ہے۔ تو اب جو آپ کی ترکیب ہے وہ سر اونچا نیچا نہ ہو، قدم اگر یہ سر اوپر رکھیں گے نا تو نظر کہاں جائے گی؟ سجدے کی جگہ پر۔ آپ کی نظر سجدے پر جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ نے درست نہیں رکھا ہوا۔ اچھا اب یہ نیچے کرے، اور نیچے کرے، نہیں سر نیچے کرے۔ یہ آپ کو یہ حصہ نظر آ رہا ہے اپنے پیر کا؟ قدم میں نا تقریباً آپ کی نگاہ یہاں تک آنی چاہیے۔ آپ کی اگر بہت نیچے تک نگاہ جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ ٹانگیں سیدھی ہونا، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ یہ 8 مدنی پھول ہوئے۔ اسلامی بہنوں کا فرق سن لیجئے۔ اسلامی بہنوں کا جو رکوع ہے اس میں رکوع میں تھوڑا جھکنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، انگلیاں ملی ہوئی ہونا۔ انہوں نے انگلیاں پھیلی ہوئی رکھی تھی اسلامی بھائی نے، اسلامی بہنوں نے انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے، پاؤں جھکے ہوئے ہونا۔ ہم نے جو رکوع سنا وہ تھا اسلامی بھائیوں کا، اب اسلامی بہنوں کے رکوع کو دیکھیے۔ رکوع میں اسلامی بہن تھوڑا سا جھکے گی اور گھٹنے پر ہاتھ رکھے گی، گھٹنے کو پکڑے گی نہیں، اور گھٹنے تھوڑے سے آگے کو جھکے ہوئے رکھے۔ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ امام و منفرد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے کو۔ امام صاحب کو کہتے ہیں، پیچھے سے امام کے ہم کہتے ہیں۔ تو امام و منفرد سمیع اللہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تسمیع۔ اور اس کے بعد ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، یہ جو کلمات ہیں اس کو تحمید کہتے ہیں۔ تو امام و منفرد یعنی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، اسلامی بہنوں نے پڑھنی ہے، اکیلے نماز ہوتی ہے تو وہ منفردہ ہی ہوتی ہیں، انہوں نے تسمیع کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا کی سیدھ پر کھڑے ہو۔ امام منفرد سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو، پہلا مدنی پھول۔ دوسرا مدنی پھول حمیدہ کی ہا پر کھڑے ہو۔ دوبارہ سن لیں، قومے کے مدنی پھول۔ نمبر 1، امام منفرد سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں۔ نمبر 2، حمیدہ کی ہا پر سیدھے کھڑے ہونا۔ رکو میں جائیں۔ اب آپ پورا سفر اس انداز سے طے کریں گے کہ یہاں سے ہلنا شروع ہوں گے تو سین اور حمیدہ پر آپ سیدھے کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ یہ امام صاحب کے لیے بھی ہے اور اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ میں لفظ مدینہ کہوں گا، آپ کلمات ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مدینہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سپیڈ جو ہے نا، یہ سپیڈ نماز کے اندر بعض مقام پر اگر آپ کی سپیڈ تیز ہوگی تو سنت ادا نہیں ہوگی، اس میں یہ مقام بھی یاد رکھیں۔ اس میں ایک تعداد کھڑی ہو جانے کے بعد حمیدہ مکمل کرتی ہے، اس طرح ہم نے نہیں کرنا۔
بلکہ ہماری ترکیب یہ ہونی چاہیے کہ سمیع اللہ کی سین سے شروع کر کر حمیدہ کی ہا پر ہم نے سیدھا کھڑا ہونا ہے. یہ امام صاحب کو بھی ایسا کرنا ہے اور اکیلے میں نماز پڑھتے ان کو بھی ایسا کرنا ہے, مدری منوں کو بھی ایسا کرنا ہے, مدری منیوں کو بھی ایسا کرنا ہے, مدری منیوں کی امی کو بھی ایسا کرنا ہے. تو یہ سب جو اکیلے اکیلے نماز پڑھتے ان کے لیے بھی ہے. آپ جو نماز پڑھتے سنتیں وغیرہ اس میں بھی آپ کو اسی انداز کو رکھنا ہے. مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد کہہ سکتا ہے, ربنا لک الحمد کہہ سکتا ہے, اللہم ربنا ولک الحمد کہہ سکتا ہے. مقتدی نے اگر اللہم کہا تو اللہم کہتے ہوئے اس نے اٹھنا ہے, یا ربنا کہا تو ربنا را کہتے ہوئے اٹھنا ہے, اور حمد کی دال پر کھڑا ہو چکا ہو. مدینہ اللہم ربنا ولک الحمد. اس انداز سے سفر پورا ہوگا, اور اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ جو مقتدی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ترکیب ہے کہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے, اور جو مقتدی کہتے ہیں امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد میں سے کوئی کلمہ کہتے ہوئے اسی انداز سے کھڑے ہوں گے. امام و مقتدی کا تعدیل ارکان کرنا, یہ کرنا تو منفرد کو بھی ہے, لیکن منفرد جو ہے اس کی ترکیب یوں ہے کہ کھڑے ہو کر منفرد کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوئے, اب بالکل سیدھے کھڑے ہیں, اب آپ کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے. جب آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے تو ایک تسبیح سبحان اللہ کی مقدار آپ کھڑے ہو گئے, واجب پورا ہو گیا. لیکن امام صاحب نے اور مقتدی نے یہاں پر کچھ نہیں پڑھنا, لہٰذا امام صاحب اور مقتدی کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ یہاں آ کر ایک سانس لیں, یعنی اس کو باقاعدہ کھڑے ہوئے سانس لیا, اب یہ تکبیر کہہ کر آگے جائیں. اس میں چھٹا مدنی پھول یہ ہے کہ ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں. پہلا مدنی پھول امام منفرد سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں. نمبر 2 حمیدہ کی ہا پر سیدھے کھڑے ہوں. نمبر 3 مقتدی کا اس وقت اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. نمبر 4 کھڑے ہو کر منفرد کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. نمبر 5 امام و مقتدی کا تعدیل ارکان کرنا. نمبر 6 ہاتھ لٹکے ہوئے ہونا. یعنی منفرد اگر تحمید جس طریقے کار کے مطابق بیان کی گئی ہے اس طرح کر لے گا, جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں وہ اللہم ربنا ولک الحمد اسی طرح کہیں گے کہ کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے, اور اس کو مکمل کرنے کے بعد سجدے میں جائیں گے, تو ان کا واجب ادا ہو گیا, ان کو مزید ٹھہرنے کی حاجت نہیں ہے. اسلامی بہن کا بھی یہی انداز ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. قومے میں کھڑے ہونے میں دونوں ہاتھ لٹکا دیے جاتے ہیں. قوما میں اچھی طرح کھڑے ہونا واجب ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سجدے کے مدنی پھول سماعت فرمائیے. نمبر 1 اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا. نمبر 2 اختتام تکبیر سجدے میں ہونا. نمبر 3 سجدے میں جانے کے لیے سیدھی طرف زور دینا. نمبر 4 پہلے گھٹنے, پھر دونوں ہاتھ ایک ساتھ, پھر پیشانی رکھنا. نمبر 5 ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوں اور قبلہ رخ ہوں. نمبر 6 رانے پیٹ سے کلائیاں زمین سے بازو کروٹوں سے جدا ہونا. اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے ملے رہیں گے. نمبر 7
سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمنا کے زمین کی سختی محسوس ہو۔ نمبر 8 نظر ناک پر رکھنا۔ نمبر 9 دونوں انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ زمین پر لگانا۔ پہلی چیز اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے کہ اختتام تکبیر سجدے پہ ہو۔ دوسری ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ سجدے میں جانے کے لیے انہوں نے سیدھی طرف زور دینا ہے۔ سیدھی طرف زور دینے کا مطلب تھوڑی سی باڈی کا وزن یہاں پر آئے گا، جھکیں گے نہیں آپ، بالکل سیدھے، تھوڑا سا وزن، تھوڑا سا، جیسے آپ تراووں میں بالکل تھوڑا سا وزن دیں گے اور اسی طرح آپ چلے جائیں گے، بہت آسانی سے جایا جائے گا۔ یعنی آپ نے آدھا انچ بہت زیادہ ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر بھی آگے نہیں ہونا اپنی جگہ سے، صرف وزن دینا ہے آپ نے، اور یہ وزن اتنا باریک ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ جاتے ہوئے تکبیر کی آپ نے ترکیب دیکھی، سیدھی طرف زور یہ دینا مستحب ہے، نہیں دیا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب پہلے گھٹنے رکھیں، یہ گھٹنے ایک ساتھ ہیں، پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ، پھر ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا۔ یعنی آپ نے زور تو دینا ہے لیکن گھٹنے ایک ساتھ ہی رکھنے۔ زور دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سیدھا گھٹنا پہلے آ رہا ہے اور الٹا بعد میں آ رہا ہے، گھٹنے ایک ساتھ آئیں گے، گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا۔ ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی ہو اور قبلہ رخ ہو۔ یہ دونوں طرف کے ہتھیلیوں کے لیے ہونا چاہیے، دوسری طرف بھی ان کو دیکھیے کہ یہ ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہو۔ یہ ران ہے، حصہ ران پیٹ سے اور کلائی ان کی یہ ہے زمین سے، کلائی زمین سے۔ یہ بازو ہے، بازو کروٹ سے جدا ہوں، یہ تینوں چیزیں ان کی جدا ہیں۔ اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے ملا لیں، لازمی بات ہے، اگر یہ یوں نہیں کریں گے تو کونیاں ماریں گے ساتھ والوں کو۔ سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمنا، یہ حصہ نہیں مراد، یہ مراد ہے۔ تو ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی جمے گی اور پیشانی جم جائے گی اور ناک کی ہڈی کو سختی محسوس ہو، یہ ترکیب ہوگی۔ نظر ناک پر رکھیں، آپ کی نگاہ ناک پر ہوگی۔ پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ زمین پر لگنا۔ تو یہ 9 مدری پھول ہیں، مشقت طلب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔